یہ جو آج کا لیکچر کا پروگرام ہے، جو اس سے پہلے ہم چند اور جماعت خانوں میں کر چکے ہیں، اس کا طریقہ کار یہ رہا ہے کہ پہلے میں اپنے عنوان پہ بات کرتا ہوں اور اس کے بعد ڈاکٹر عزیز اللہ نجیب صاحب اپنے عنوان پر تقریر کریں گے۔ اس سے پہلے چند جماعت خانوں میں ہم نے سوال جواب کا سیشن بھی لیکچر پروگرام کے آخر میں رکھا ہے، جہاں سے بہت سارے سوالات ہمیں موصول ہوئے ہیں اور ان سوالات میں سے چند جو اہم ہر جگہ پر پوچھے جاتے ہیں ان کو ہم نے یہاں شامل کر لیا ہے، اور ان کو شامل کرنے کی وجہ سے تقریریں تھوڑی سی لمبی ہو جاتی ہیں، اور ہم نہیں چاہتے کہ یہ پروگرام اتنا زیادہ لمبا ہو جائے کہ آپ کی جو سننے کی صلاحیت ہے وہ بھی جواب دے جائے۔ اس لیے شاید ہم آپ کے تمام سوالات کے جوابات آخر میں دینے کا کوئی پروگرام نہ کر سکیں، لیکن ان عنوان کے حوالے سے آپ کے پاس جو بھی سوالات ہوں آپ بے شک لکھ کے ہمیں بھجوا دیجئے۔ آنے والے چونکہ یہ پروگرام کا سلسلہ چل رہا ہے، چلتا رہے گا، اور بھی پروگرامز ہوتے رہیں گے، ہم کوشش کریں گے کہ ان سوالات کو اپنے آنے والے تقریروں میں اور آنے والے پروگرامز میں شامل کر سکیں۔ لیکن آپ کے جو بھی سوالات ہوں آپ پلیز لکھ کر ہمیں بھجوائیں، آج دے دیں، تاکہ اس کے اوپر ہم مزید کام کر سکیں۔ دینداروں، اللہ تبارک و تعالی نے دین پر جو ہم عمل کرتے ہیں اس کو ایک راستے سے تشبیہ دی ہے۔ دین پر چلنا گویا ایک راستے پر چلنا ہے، جس کو خدا نے صراط مستقیم یعنی ایک سیدھے راستے کا نام دیا ہے۔ اس کی ہم دعا مانگتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ خدا نے فرمایا کہ ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوا، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، تم اس کی پیروی کرو۔ جب ہم راستے پہ چلتے ہیں، راستے پہ عمل کرتے ہیں، تو راستے پہ چلنے کے حوالے سے دو باتوں کا خاص خیال رکھنا پڑتا ہے۔ ایک تو اس راستے کے بارے میں علم، اور دوسرا اس راستے پر عمل۔ راستے کے بارے میں علم اس لیے ضروری ہے کہ اگر ہم ایک راستے پہ چل رہے ہیں اور ہمیں اس کے بارے میں شک ہے، بار بار ہمارے دل میں اس کے بارے میں شک اور شبہ پیدا ہوتا ہے، تو ہمیں کبھی بھی اس راہ پر چلنے میں سکون، چین اور اطمینان نصیب نہیں ہوگا۔ ہم بار بار بے چینی کے شکار ہوں گے، ہر راہگیر کو، ہر چلنے والے سے پوچھیں گے، بھائی یہ میرا راستہ میں لے رہا ہوں صحیح ہے یا نہیں؟ اور اگر وہ غلط ہوگا تو شاید ہماری بھی غلط رہنمائی کرے گا۔ اس لیے جس راستے پہ ہم چل رہے ہیں، دین کے راستے پر، اس کے لیے ہمارا علم بہت واضح ہونا ضروری ہے، اور جب ہمارا علم اس کے بارے میں، ہماری معلومات اس کے بارے میں بالکل واضح ہو تو پھر اس پہ چلتے رہنا چاہیے، اور ایک دفعہ ہمارا یقین ہو جائے تو پھر ادھر ادھر دھیان دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ پوچھیں گے کہ بھئی یہ جو راستہ ہے صراط مستقیم ہے، اس پہ ہم ایک دفعہ چڑھ گئے ہیں، اس کے بارے میں علم حاصل کرنا اور اس کے بارے میں معلوم ہونا اور شک شبہ کا نہ ہونا، اس کی کیا ضرورت ہے؟ دیندارو، اس کی ضرورت یہ ہے کہ صراط مستقیم پر چلنا اتنا آسان نہیں ہے۔ صراط مستقیم پر چلتے ہوئے خطرات بہت زیادہ ہیں، اور آپ کو یہ بات سن کر بڑی حیرت ہوگی کہ بھائی ہم تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ صراط مستقیم پہ چلنا گویا امن اور سلامتی کا راستہ ہے، تو یہ صراط مستقیم پر چلنے میں خطرات کہاں سے آنے لگے؟ صراط مستقیم پر چلنے پر گمراہ کر دینے کے اور ورغلانے کے خطرات بہت زیادہ ہیں، جن کے ہم بار بار شکار ہو سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کے بنا پر شیطان کو اپنے دربار سے مردود کیا،
اپنے دربار سے دور کیا تو جاتے ہوئے اس نے خدا کو ایک چیلنج دیا. اس نے جاتے ہوئے خدا سے کہا کہ قال فبما اغویتنی لأقعدن لهم صراطک المستقیم. اب چونکہ تو نے مجھے مایوس کیا ہے اور اپنے دربار سے نکالا ہے تو میں تیرے مومنین کے واسطے ان کے صراط مستقیم پر جا کے بیٹھوں گا. کہاں بیٹھے گا؟ صراط مستقیم پر جا کر بیٹھے گا. کیا کرے گا وہاں بیٹھ کر؟ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم. اور پھر میں ان کے سامنے کی طرف سے آؤں گا، ان کے پیچھے کی طرف سے آؤں گا، ان کے دائیں طرف سے آؤں گا، ان کے بائیں طرف سے آؤں گا اور ان کو تیرے راستے سے ورگلانے کی اور بھٹکانے کی کوشش کروں گا. وَلَا تَجِدُ أَكْثَرُهُمْ شَاكِرِينَ. اور تو ان میں سے اکثروں کو شکر گزار نہیں پائے گا. تھوڑے لوگ ہوں گے جو تیرے راستے پہ رہ جائیں گے، باقی سب میری طرف آ جائیں گے. خدا نے فرمایا تجھے جو کرنا ہے تو کر لے، لیکن اتنا یاد رکھ کہ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان. میرے جو بندے ہیں اس پہ تیرا کوئی زور نہیں چلے گا. خدا نے ہمیں اس لیے شیطان کے ورگلانے اور شیطان کے وسوسوں سے بچنے کا حکم دیا ہے. جو الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے دلوں میں آ کے وسوسہ ڈالتے ہیں اور ان کو دین کے بارے میں شک اور شبہ میں مبتلا کرتے ہیں. خدا فرماتا ہے ایسے شیطان سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو. اور مولا نے فرمایا شیطان کوئی اپنے سر پہ سینگ لگا کے نہیں آتا، شیطان دوستوں کی صورت میں بھی آتا ہے، شیطان مختلف طریقوں سے آتا ہے. تو ہم جب دین پہ عمل کر رہے ہوتے ہیں تو دین کے بارے میں ہماری سوچ، ہمارے خیالات بالکل واضح، صاف اور شفاف ہونے چاہیے. بدقسمتی سے دیندارو ہمارا معاشرہ ایسا معاشرہ ہے. ہم ایک ایسی دنیا میں اور ایسے معاشرے میں زندگی گزار رہے ہیں جہاں دین پر عمل کرنے والا ایک شخص دوسرے طریقے والے کو اور دوسرے دین والے کو اس کے دین کے بارے میں شکوک اور شبہات پیدا کرنے والے سوالات کر کے اس کو اس کے مذہب سے ہٹانے کو اپنا دینی فریضہ سمجھتا ہے. ہم ایک ایسے معاشرے میں ہیں جہاں لوگ یہ سمجھتے ہیں، کچھ لوگ، کہ بھئی اگر آپ اس کو اپنے مذہب سے ہٹا سکیں تو یہ آپ کا بہت بڑا مذہبی فریضہ ہے. اس کو یہ اپنے لیے بہت دینداری سمجھتے ہیں کہ دوسرے دین کو نقصان پہنچاؤ یا دوسرے کے دین والوں اور دوسرے دین پر عمل کرنے والوں کی تشریح میں اپنی طرف سے کوئی ایسی بات ڈالو جس سے ان کے دل و دماغ میں شک و شبہ پیدا ہو. اور یہ مختلف قسم کے سوالات کی صورت میں ہمارے طریقے کے لیے بھی، ہمارے جماعت کے لیے بھی معاشرے میں یہ باتیں پھیلتی رہتی ہیں جس سے ہم آئے دن متاثر ہوتے رہتے ہیں، جس کا ہمیں آئے دن سامنا ہوتا ہے. چند سوالات جینوئن ہوتے ہیں، چند سوالات بڑے معقول اور اچھے ہوتے ہیں اور ہمیں اپنے مذہب کی تشریح کے بارے میں اس کے متعلق بہت جائز ایکسپلینیشن ہمارے پاس ہونے چاہیے. بعض سوالات محض چھیڑ چھاڑ کے واسطے ہوتے ہیں، پریشان کرنے کے واسطے ہوتے ہیں، اس سے بچنا چاہیے، اس سے گریز کرنا چاہیے. اور مولانا حضرت امام شاہ کریم الحسینی صلوات اللہ علیہ نے حال ہی میں اپنے پاکستان کے دورے میں مولانا نے اس امر کے لیے، اس صورتحال کے لیے افسوس کا بھی اظہار فرمایا ہے. مولانا نے فرمایا کہ مسلمان کے مختلف گروہ گزشتہ اشروں میں، گزشتہ سالوں میں اپنے طریقے کی، اپنے انٹرپریٹیشن کی، اپنی پہچان کو لوگوں کے سامنے لانے کی کوشش کی ہے، مگر یہ اپنا مخصوص پہچان کرواتے ہوئے ایسے راستے پہ چل نکلے ہیں جہاں اسلام کی ایک ہی تشریح کرنے والے دوسری تشریح کی کرٹیسائز کرتے ہیں، تنقید کرتے ہیں. ایک ملک دوسرے ملک کی تنقید کرتا ہے. اور امام نے فرمایا یہ جو محاذارائی ہے، پولرائزیشن ہے، اپنا اپنا محاذ بنا لینا مذہب کے بارے میں، یہ ہماری جماعت کے واسطے بھی نقصان دہ ہیں. جن کے درمیان ہم رہتے ہیں، ان لوگوں کے واسطے جن ممالک میں ہم رہتے ہیں، ان ممالک کے لیے بھی نقصان دہ ہے.
لیکن جب یہ صورتحال درپیش ہو، پاکستان کا معاشرہ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں تبدیل ہو رہا ہے، کئی لحاظ سے مذہبی انتہا پسندی، مذہب کے معاملے میں ایکسٹریمزم کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے، تو ہم بھی ایک لحاظ سے اپنے طریقے پہ عمل کرتے ہوئے پریشر محسوس کرتے ہیں، باہر کے لوگوں کو دیکھتے ہوئے اور ان کی جانب سے بار بار پوچھے جانے والے سوالات جو ہمارے اپنے پریکٹس کے لحاظ سے کوئی اہمیت نہیں رکھتے ہیں، ہم بالکل اس پہ ثابت قدمی سے چل رہے ہیں، لیکن پھر بھی کبھی کبھی جماعت میں ایک طرح کی پریشانی پیدا ہوتی ہے جس لحاظ سے وہ سوالات پوچھتے ہیں کہ بھئی اسماعیلی طریقہ، ہمارا یہ مذہب دوسروں سے، اسلام کے دوسرے طریقوں سے اتنا مختلف کیوں ہو گیا ہے؟ اور ان میں سے چند سوالات میں آپ کے سامنے ڈسکس کرنا چاہوں گا۔ کچھ سوالات ڈاکٹر صاحب آپ کے سامنے پیش کریں گے جو امام کی اتھارٹی کے، امام کے اختیارات کے حوالے سے ہے، نماز اور دعا کے ٹائمنگ کے حوالے سے ہے، شریعت کی صورتحال کے حوالے سے ہے۔ ڈاکٹر صاحب بہت ہی تفصیل سے آپ کے سامنے اس کے بارے میں بات کریں گے۔ میں جو بات آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، پہلی بات یہ ہے کہ ایک بہت اہم خلاصہ ہم سے یہ طلب کیا جاتا ہے کہ ہم اسماعیلی جو دین اسلام کا ایک واحد طریقہ ہے جس کے پاس ایک زندہ امام ہے، ہم اسماعیلی اپنے ڈے ٹو ڈے میٹرز کے لیے، اپنے مذہب کے لیے، مذہب پہ عمل کرنے کے لیے، ہدایت کے لیے ماضی کی طرف رجوع نہیں کرتے، ہم حال میں زندہ امام کو رجوع کرتے ہیں۔ ہمارے مذہب کی پریکٹس امام کی تشریح کے مطابق ہوتی ہے، جبکہ دین اسلام میں دین اسلام کے جو اعمال، جو بھی احکام ہے، ان کا جو ماخذ ہے، ان کا جو سورس ہے وہ قرآن شریف ہے، جو دین اسلام میں تمام مسلمانوں کی کتاب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نازل کی ہوئی کتاب ہے۔ تو اس صورتحال میں اسماعیلی حاضر امام کو مانتے ہوئے قرآن شریف پر کس طرح عمل کرتے ہیں؟ اور بعض اوقات اگر ہم پراپرلی اس بات کو آرٹیکولیٹ نہیں کرتے، خلاصہ نہیں کرتے، تو شاید کوئی ایسا تاثر لیا جاتا ہے کہ اسماعیلی نہ تو قرآن میں مانتے ہیں اور نہ اسماعیلی قرآن پہ عمل کرتے ہیں، بلکہ حقیقت اس سے برعکس ہے۔ کم از کم جتنا ہم قرآن پہ مانتے ہیں اور جتنا ہم قرآن پہ عمل کرتے ہیں شاید ہی کوئی کرتا ہوگا، کیونکہ ہم تو قرآن کی زندہ روح پہ عمل کرتے ہیں۔ تو اس حوالے سے چند گزارشات آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ امام اور قرآن کی باہم نسبت کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی آسمانی کتاب نازل فرمائی ہیں، تورات، زبور، انجیل، قرآن، یہ 4 بڑی مشہور کتابیں جن کا ذکر ہم اکثر سنتے رہتے ہیں۔ یہ جو کتابیں آسمان سے نازل ہوئی ہے، ان کتاب کے زمین پر نازل ہونے سے پہلے زمین میں اسے کوئی، ان تمام کتابوں کو زمین پہ کوئی وصول کرنے والا پہلے سے تھا یا نہیں تھا؟ آسمان سے نازل ہونے والی ان کتابوں کو کیا آسمان سے زمین پہ اتار دیا گیا ہے یا زمین پر اس سے پہلے کوئی موجود ہے جس پر وہ قرآن نازل ہوا یا جس پر یہ کتاب نازل ہوئی؟ کوئی ایسی کتاب نازل ہوئی جو کسی پیغمبر پہ نہیں اتری ہو، کسی پر بھی نہیں اتری ہو، مگر وہ ایک کتاب ہے؟ کیا ایسی کسی کتاب کا تصور ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن اپنے منزل، یعنی وہاں جہاں قرآن اترتا ہے، قرآن اپنے قبول کرنے والے اور وصول کرنے والے سے آزاد نہیں ہے، یہ اپنی ذات میں فی نفسہ نازل ہونے کی صورت میں بھی یہ قرآن آزاد نہیں ہے۔ آزاد نہیں ہے تو کیا ہے؟ وہ کسی کو دیا گیا ہے۔ کس کو دیا گیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا گیا ہے۔ آپ کو کیوں دیا گیا؟ قرآن کس کے واسطے نازل ہوا ہے؟ قرآن کس کے واسطے نازل ہوا ہے؟ میرے لیے، آپ کے لیے، سب کے لیے، سارے جہان کے انسانوں کے لیے، تا قیامت لوگوں کے لیے۔ یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، تمام لوگوں کو مخاطب کر کے کہا گیا کہ میں تمہارے واسطے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ ہم تمام کے واسطے یہ کتاب اتری ہے، مگر ہم تمام پہ نہیں اتری ہے۔
کیوں؟ جب ہم سب کے واسطے ہیں تو ہم سب پہ کیوں نازل نہ کر دی جاتی؟ ہم خود ہی پڑھ لیتے، سمجھ لیتے اللہ تعالیٰ کیا فرمانا چاہتا ہے، مگر تمام کائنات میں سے خدا ایک شخص کو منتخب کرتا ہے اور اسے اپنی کتاب دیتا ہے، اس لیے کہ خدا کے اس کلام کو سمجھنا اور اسے سمجھانا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ اس لیے خدا نے اس قرآن کو قبول کرنے والا، وصول کرنے والا رسول، نیچے جو اسے لے رہا ہے اسے کتاب کا معلم کہا۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ، جیسا کہ ہم نے تم ہی میں سے ایک رسول بھیجا جو تم پر ہماری آیتیں پڑھتا ہے، تمہارا تزکیہ کرتا ہے، تم کو پاک و پاکیزہ کرتا ہے اور تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ تو گویا قرآن اپنے معلم سے آزاد نہیں ہے، قرآن اپنے وصول کرنے والے سے آزاد نہیں ہے۔ کیا قرآن کی یہ تعلیم ایک ہی زمانے کے واسطے تھی؟ ذرا اتنا تو سوچیے، یہ قرآن جن لوگوں کی زبان میں نازل ہوا، جن لوگوں کے معاشرے میں نازل ہوا، جن لوگوں کے کانٹیکسٹ میں نازل ہوا، جن لوگوں کے بارے میں نازل ہوا، جن کے محاورے اس میں استعمال کیے ہیں، جن کے تذکرے ان میں استعمال ہوئے ہیں، ان لوگوں کو قرآن سمجھ میں آنے والا نہیں تھا۔ آج نہ قرآن انسان ہماری زبان میں ہے، نہ آج قرآن صرف اس زمانے تک محدود ہے، نہ اس جگہ تک محدود ہے، سارے جہان میں پھیل چکا ہے۔ اور آج لوگ یہ کہیں ہمیں کسی معلم کی ضرورت نہیں ہے، ہم خود پڑھ لیں گے، خود ہی اس کی تشریح کر لیں گے۔ بھئی جن کے درمیان اترا، جن کی زبان میں، وہی اگر اس کو نہ سمجھ پائے تو بعد میں آنے والے اس کو کیسے سمجھ پاتے؟ تو کیا ایک زمانے تک معلم کی ضرورت ہے، بعد میں ضرورت نہیں ہے؟ تو قرآن اپنے قبول کرنے والے اپنے مالک اور اپنے معلم سے آزاد نہیں ہے۔ قرآن میں خدا کے احکام کی ٹیچنگ اور تشریح، خدا نے فرمایا وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ، ہم نے قرآن کو تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا ہے، لِتَقْرَأَهُ النَّاسَ عَلَى مُقْسٍ، تاکہ تو لوگوں پہ ٹھہر ٹھہر کر اس سے پڑھا کرے، تاکہ لوگ اس کو سمجھا کرے۔ خدا فرماتا ہے میں نے تجھ پہ یہ قرآن اس طرح اس لیے اتارا ہے کہ تو اس سے ٹھہر ٹھہر کر لوگوں کے سامنے پڑھ اور لوگوں کو اس کی تشریح بتا، لوگوں کو اس کا خلاصہ دے۔ خدا نے قرآن کے ساتھ معلم ہی نہیں، اور اس معلم کو خدا نے نور کا نام دیا ہے۔ قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ۔ آپ میں سے بعض لوگ قرآن کی ان آیت کا ریفرنس بعد میں مانگتے ہیں، میں ان آیت کے ریفرنسز آپ کو دیتا جاتا ہوں، آپ میں سے جو نوٹ کرنا چاہتے ہیں نوٹ کرتے جائیے۔ میں نے جو اس سے پہلے کتاب اور حکمت کی تعلیم معلم والی آیت پڑھی ہے وہ قرآن کی سورہ نمبر 2 آیت 151 ہے، اور یہ جو نور کی آیت پیش کر رہا ہوں یہ قرآن کی سورہ نمبر 5 آیت نمبر 15 ہے۔ قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ، تمہارے پاس تمہارے خدا کی طرف سے نور اور کتاب، دو چیزیں آئی ہیں۔ کتاب تو موجود ہے، کتاب کے ساتھ نور کی ضرورت کیا ہے؟ دیندارو، اس وقت ہم یہاں بیٹھے ہیں اور سب کچھ ہمیں دکھ رہا ہے، نظر آ رہا ہے، کمیونیکیشن ہو رہا ہے۔ اگر اس وقت ایک سیکنڈ کے واسطے یہ لائٹ ہمارے درمیان سے ہٹا لی جائے تو سب کچھ، ہماری آنکھیں سلامت ہونے کے باوجود، سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہونے کے باوجود، کچھ دیر کے لیے ہم اندھے کی طرح ٹٹولنے لگتے ہیں۔ ان گھروں میں، ان مکانوں میں جہاں ہم سالوں سے رہ رہے ہیں، لائٹ چلی جاتی ہے تو ہم چھوٹی چھوٹی چیز ڈھونڈنے کے لیے کہ میں نے ٹارچ کہاں رکھی اور لائٹ کہاں رکھی ہے اور بتی کہاں رکھی ہے اور ماچس کہاں رکھی ہے، ایک اندھے کی طرح ٹٹولتے ہیں۔ کوئی ہم سے پوچھے کہ بھئی تمہیں کیا ہو گیا، اچانک ہی اندھے کی طرح کیوں بیہیو کرنے لگے ہو، تو کہتے ہیں بھئی لائٹ چلی گئی۔ کہا بھئی لائٹ چلی گئی، آنکھ تو نہیں چلی گئی ہے، آنکھ تو ہے، ماچس بھی ہے، ٹارچ بھی ہے، تو اندھے کی طرح کیوں بیہیو کر رہے ہو؟ کہ لائٹ کے بغیر اندھیا ہی ہوتا ہے انسان۔
تو خدا فرماتا ہے قرآن کے ساتھ نور ہے. ہماری عقل خدا کی دی ہوئی وہ آنکھ ہے جس سے ہم قرآن میں خدا کے دیے ہوئے علم کو پڑھتے اور دیکھتے ہیں، مگر اس کو ریلیٹ کرنے والا، دکھانے والا نور اس کے ساتھ میں ہے. وہ نور اگر آپ ہٹا لو تو قرآن پڑھنا ایسا ہی ہے جیسے ایک اندھا زمین پہ ٹٹول رہا ہے، پتھر کو ہیرا سمجھ رہا ہے، ہیرا کو پتھر سمجھ رہا ہے، کیونکہ اس کو دکھائی نہیں دیتا. اور یہ نور نبی اور نور علی اس کے ساتھ میں ہے. تو قرآن اپنے مالک سے آزاد نہیں، اپنے معلم سے آزاد نہیں، وصول کرنے والے سے آزاد نہیں. اور خدا فرماتا ہے یہ قرآن جو ہے اس کا ایک وارث ہے، اس کا ایک اونر ہے. تو اللہ کی کتاب ہے بھائی، یہ اللہ کی کتاب ہے، مگر خدا فرماتا ہے زمین پر اس کتاب کے کچھ وارث ہیں، اس کتاب کے کچھ مالک ہیں. ظاہر ہے جو کتاب کا مالک ہے وہ آپ کو بتا سکتا ہے کہ اس ڈاکیومنٹ میں، اس کتاب میں صحیح معنی میں کیا ہے. گھر کی خبر تو گھر کے مالک کو ہوتی ہے، باہر والے کو تو نہیں ہوتی ہے. ثم اورثنا الکتاب الذی نصطفینا من عبادنا، خدا نے فرمایا ہم نے اپنے بندوں میں سے جن کو منتخب کیا ہے، ہم نے اپنے بندوں میں سے جن کو چوز کیا ہے، خدا فرماتا ہے ان کو ہم نے کتاب کا وارث بنایا ہے. یہ قرآن شریف کی سورہ نمبر 35 آیت نمبر 32 ہے کہ ہم نے اپنے بندوں میں سے جن کو منتخب کیا ان کو کتاب کا وارث بنایا ہے، کتاب کا مالک بنایا ہے. ایک شخص دنیا سے گزر جاتا ہے تو اس کی اولاد اس کی پراپرٹی کی وارث ہوتی ہے. اور وارث کا مطلب یہ ہے کہ باپ نے جو کچھ چھوڑا ہے اس کا وہ مالک ہے، وہ اس کے تصرف میں ہے. تو خدا نے عامت الناس کو، دنیا کے لوگوں کو کتاب کا وارث نہیں بنایا ہے، ان میں سے کچھ لوگوں کو. اور وہ کون ہے؟ ان اللہ اصطفى آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین. آدم، نوح، ابراہیم کی آل اور عمران کی آل. سورہ نمبر 3 اور آیت 33، آل عمران کی 33ویں آیت ہے. خدا فرماتا ان کو ہم نے منتخب کیا ہے، ان کو ہم نے لوگوں میں سے اصطفیٰ کیا ہے، اور یہ قرآن کے مالک ہے. ظاہر ہے جو کتاب کا مالک ہے، جو کتاب کا معلم ہے، جو کتاب کا نور ہے، وہ آپ کو بتائے گا کہ کتاب کیا ہے اور کتاب میں کب کس طرح کیا دیکھنا اور اس پہ کس طریقے سے عمل کرنا. نہ یہ کہ باہر کے لوگ آ کر گھر والوں کو بتائے کہ بھئی تمہیں جس کتاب کا وارث بنایا گیا ہے ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ اس کتاب میں کیا لکھا ہے. اس کتاب کا جو مالک ہے، اس کتاب کا جو وارث ہے، اس کتاب کا جو معلم ہے وہ نبی ہے، اور نبی کے بعد ہر زمانے کے امام علیہ السلام ہے. قرآن حکیم میں ایک اور جگہ خدا فرماتا ہے، سورہ نمبر 29 ہے، آیت 49 ہے، اس قرآن کے بارے میں کہ بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. جن کو خدا فرماتا ہے میں نے علم دیا ہے، ان کے دلوں میں یہ قرآن زندہ آیات کی صورت میں ہے. دیکھیے جب ایک شخص کوئی کتاب لکھتا ہے تو اس کتاب کی دو صورت ہوتی ہے. بڑی ظاہری مثال ہے. آپ میں سے بہتوں نے کتابیں لکھی ہوگی، آپ مصنف ہوں گے، آپ شاعر بھی ہوں گے، آپ نے کچھ تصنیف کی ہوگی، تو اس کتاب کی دو صورت بن جاتی ہے. ایک کتاب سامد بن جاتی ہے جو آپ نے لکھ کے چھاپ دی، بس وہ چاروں طرف سے بند ہو گئی، ایک ڈاکیومنٹ بن گیا. وہ کتاب جو ہے لوگ پڑھ لے، جس کے سمجھ میں جو آئے، وہ خود کچھ نہیں بول سکتے. مگر یہی کتاب اس کا جو مصنف ہے، اس کتاب کا جو لکھنے والا ہے، اس کے علم میں، اس کی عقل میں ایک زندہ کتاب کے طور پہ ہمیشہ موجود ہے، بلکہ اس میں جس طرح جب چاہے اس میں اضافہ ہو سکتا ہے. مگر یہ جو کتاب بن گئی ہے، اس کو آپ ایک فروزن ڈاکیومنٹ بنا دیا، اب اس میں کچھ نہیں ہو سکتا ہے. خدا فرماتا ہے یہ قرآن جو ہے زندہ آیات کی صورت میں، زندہ معجزات کی صورت میں
उन लोगों के सीनों में है जिसे खुदा ने इल्म अता किया है। मन इंदहु इल्मुल किताब, और ये मन इंदहु इल्मुल किताब भी अमीरुल मोमिनीन मुश्किल कुशा मौला मुर्तजा अली सल्लल्लाहु अलैहि का एक लक़ब है। और इस हवाले में कुरान की सूरा नंबर 13 आयत 43 आप नोट करें, जिसमें खुदा फरमाता है, बहुत ही पुरहिकमत आयत है, यक़ूलुल लज़ीना कफ़रू लस्त मुरसला। ए मोहम्मद, ये काफिर कहते हैं कि आप रसूल नहीं हैं। कुल, कह दे, कफ़ा बिल्लाहि शहीदम बैनी व बैनकुम, मैं सच्चा रसूल हो या नहीं हूं उसके मैं दो गवाह पेश करता हूं, दो गवाह पेश करता हूं। कुल कफ़ा बिल्लाहि शहीदम बैनी व बैनकुम, तुम्हारे और मेरे दरमियान एक तो अल्लाह काफी गवाह है, व मन इंदहु इल्मुल किताब, और वो जिसके पास किताब का इल्म है। रसूल की रिसालत सही है या नहीं उसकी गवाही दो शख्स दे रहे हैं, अल्लाह, और दूसरा जमीन पर वो जिसके पास किताब का इल्म है। और सुन्नी तफासिर में भी आपको यह जिक्र मिलेगा कि मन इंदहु इल्मुल किताब, वो शख्स जिसके पास किताब का इल्म है। इससे अमीरुल मोमिनीन मुश्किल कुशा मौला मुर्तजा अली सल्लल्लाहु अलैहि मुराद है। अब जिसके पास किताब का इल्म है खुदा के हुक्म के मुताबिक, वो आपको बताएगा किताब क्या है और किताब पे कैसे अमल किया जाता है। या वो जिसको किताब का इल्म दिया नहीं गया है वो क्लेम करता है कि उसको दिया गया है, वो किताब के ओनर बन गए हैं मगर उनको किताब का ओनर बनाया नहीं गया, उनको किताब का वारिस और मालिक बनाया नहीं गया। और हुजूर अकरम दुनिया से रुखसत होने से पहले इस चीज को बहुत वाज़ेह तौर पर हमारे सामने बयान कर गए, जिसको हदीसे सकलैन कहते हैं कि इन्नी तारिकुन फीकुमुस सकलैन, मैं तुम्हारे दरमियान दो भारी चीजें छोड़कर जाता हूं, किताबुल्लाही व इतरती अहली बैत, एक अल्लाह की किताब है और दूसरे मेरे अहले बैत है। ये दोनों एक साथ रहने वाले हैं और कभी भी एक दूसरे से जुदा नहीं होंगे। तो इमामत और कुरान हुजूर फरमाते हैं दोनों एक साथ चलने वाले हैं। तो इस्माइली दूसरे तमाम मुसलमानों की तरह अल्लाह की किताब पर ईमान रखते हैं, अल्लाह की किताब पर अकीदा है, अल्लाह की किताब पर अमल करते हैं, अल्लाह की किताब को पढ़ते हैं, मगर जहां तक उसकी तशरीह और उस पर अमल की बात है तो जमाने के इमाम उनके साथ है और इमाम ज़मान की हिदायत के मुताबिक, इमाम ज़मान की हिदायत की रोशनी में हम कुरान पे अमल करते हैं। जिस तरह आज ये सवालात हो रहे हैं, ये सवालात वैसे तो नए नहीं हैं। मौला के पिछले जामे में भी 1952 के आसपास की बात है, अफ्रीका में एक शख्स ने मौला को एक बहुत लंबा खत लिखा था जिसमें हमारे मजहब के मुतल्लिक बहुत सारी चीजों के बारे में उसने सवालात भी पूछे थे और सजेशंस भी दिए थे कि इस्माइली को ऐसा ऐसा करना चाहिए, इस्माइलियों को अपने प्रैक्टिस में ये तब्दीलियां ले आनी चाहिए ताकि आलम में इस्लाम में इनकी एक एक्सेप्टेबल पोजीशन आ जाए। ये गोया ऐसा है कि घर के बाहर का आदमी आके घर वाले को कहता है कि तुम्हें अपना घर इस तरह रखना चाहिए ताकि तुम्हारा घर हमें पसंद आए। घर का मालिक कहेगा कि मैं मालिक हूं और मुझे मालूम है कि मुझे मेरे घर को किस तरह रखना है, मैं दूसरों को खुश करने के लिए अपना घर नहीं बनाता हूं, मैं अपने रहने के लिए अपना घर बनाता हूं। तो उसके सवालात नांदी के बारे में और बहुत सारी चीजों के बारे में थी। कुरान के बारे में उसके सवालात थे। मौला ने इसका जवाब काउंसिल को दिया, अफ्रीका काउंसिल को, और मौला ने फरमाया इसको बुलाकर ये खत पढ़ाना। और ईस्ट अफ्रीका से एक किताब छपी थी, तालिकाज एंड मैसेजेस फॉर द ईस्ट अफ्रीकन जमात, जो 1952 में छपी है। उसमें ये तालिका मौजूद है जो कान से 4 दिसंबर 1952 को इमाम ने उसको ये जवाब दिया था। और उसमें कुरान के बारे में मौला ने बहुत वाज़ेह तौर पर उसको ये जवाब दिया कि इट शुड वंस एंड फॉर ऑल बी प्रूव टू दिस जेंटलमैन that while the words of the Quran remain the same, every generation, every century, every period must have a new and different interpretation to that of the past. Otherwise, Islam will die and will not survive the competition of some healthy, less rigid competitors.
کہ इस आदमी को एक दफा और हमेशा के वास्ते ये समझा दो कि अगरचे कुरान के अल्फाज ऐसे ही रहते हैं, नहीं बदलते, मगर हर जमाने वाले को, हर नस्ल वाले को, हर सदी के लोगों को माजी के मुकाबले में कुरान की एक नई तशरीह करनी पड़ेगी, वरना इस्लाम की जो रूह है वो बरकरार, जमाने के साथ चलने की जो रूह है बरकरार नहीं रह सकेगी। और जो कम कट्टर लोग हैं दीन के बारे में, उसके सामने मुसलमान और इस्लाम टिक नहीं सकेगा। और मौलाना हाजी इमाम ने 1978 में इंडिया टुडे में एक इंटरव्यू देते हुए इमाम ने फरमाया था कि एज इमाम ऑफ द इस्माइलिस्ट सेक्ट I am in a position to adapt the teachings of the Quran to the modern conditions. इस्माइली जमात के इमाम की हैसियत से मैं इस पोजीशन में हूं कि कुरान की तालीमात को जमाने के मुताबिक उसमें मुताबिकत पैदा करके मॉडर्न कंडीशंस के मुताबिक उस पर अमल कराऊं। तो इमाम की हिदायत और इमाम की रहनुमाई में इस्माइली कुरान पढ़ते और कुरान पे अमल करते हैं। इस हवाले से एक दो बात मैं आपके सामने अर्ज करना चाहूंगा। आप में से जो लोग कुरान शरीफ पढ़ते हैं, अपने घर में कुरान रखते हैं,